بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز دوستو، مکرم رفیقوں اور ساتھیوں، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ مبتدا اور خبر کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو کلاس آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس کے اندر مبتدا کے احکام کچھ حد تک آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ بحمدہ تعالی مبتدا کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہم رواں دواں ہیں اور ہم جا رہے ہیں خبر کے احکام کی طرف۔ خبر کے احکام بہت سارے ہیں، مگر ان میں سے چند احکام آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہاں جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ خبر کے احکام، اس میں سے پہلا جو حکم ہے، پہلا قاعدہ خبر کا جو یہاں درج کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ خبر معرفہ بہت کم ہوتی ہے، خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے دوستو یہاں مثال اس کی لکھی گئی ہے، حامد صغیر۔ حامد کا جو لفظ ہے یہ تو مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے۔ اس کے بعد یہ جو صغیر کا لفظ ہے یہ خبر ہے۔ مبتدا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ یہ معرفہ ہے۔ مبتدا معرفہ ہے، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ جہاں تک یہ خبر کا تعلق ہے دوستو، تو یہ نکرہ ہے۔ نکرہ، یہ نکرہ ہے، چھوٹا۔ اب دیکھیے یہاں پہ حامد کا لفظ بولا گیا، تو حامد ایک خاص لڑکے کا نام ہے، جبکہ صغیر جو لفظ ہے، صغیر چھوٹا کے معنی میں، یہ کسی خاص فرد کی طرف نشاندہی نہیں کرتا۔ کوئی خاص فرد، خاص لڑکا ایسا مراد نہیں ہوتا۔ صغیر چھوٹا یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر خصوصی کیفیت نہیں ہے، اس کے اندر خصوصی کیفیت ہے۔ حامد ایک خاص نام ہے، بلکہ صغیر کے معنی جو چھوٹے کے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسا خاص پن نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو لہذا یہ جو خبر ہے، جیسے کہ اس میں دیکھیے دوستو، حامد صغیر، حامد چھوٹا ہے، تو یہ جملہ چونکہ اسم سے شروع ہوا، حامد کا جو لفظ ہے وہ اسم ہے۔ وہ اسم ہے، ہم کیسے جانے؟ وہ تنوین سے جان لیے۔ ایک علامت اس کی جو یہاں پہ ہے وہ تنوین جو دکھائی دے رہی ہے، علامت تنوین کا آنا، جیسا کہ عرض کیا گیا اس سے پہلے کہ وہ اسم ہونے کی علامت ہے۔ تو لہذا یہ حامد کا جو لفظ ہے یہ اس جملے کا اور اس کلام کا پہلا لفظ ہے، اور وہ اسم ہے۔ تو اسم سے جب کسی جملے کی ابتدا ہوتی ہے تو پورا جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جملے اسمیہ میں جو پہلا جز ہوتا ہے، جیسے کہ یہ حامد پہلا لفظ ہے اور صغیر دوسرا لفظ ہے، تو یہ جو پہلا لفظ ہے اسی کو مبتدا کہتے ہیں۔ قانونی حساب سے اس کا نام مبتدا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لفظ آیا ہے دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں صغیر کا لفظ ہے، تو یہ خبر ہے۔ مبتدا کے بعد اس گزرے ہوئے مبتدا کے بارے میں خبر دینے کے لیے جو لفظ آیا ہوا ہے وہ صغیر کا لفظ ہے، یعنی حامد کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ چھوٹا ہے۔ حامد چھوٹا ہے، تو یہ چھوٹا ہے کہہ کر جو اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے یہ خبر کے طور پر ہے۔ حامد کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ چھوٹا ہے، تو لہذا یہ خبر ہے۔ یہ خبر، تو یہ جو خبر ہے نکرہ ہے۔ دوستو اس سے پہلے ہم لوگ قواعد مبتدا کے احکام اور اس کے قواعد کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ پھر مبتدا جیسا ہوتا ہے خبر بھی ویسی ہوتی ہے کچھ چیزوں میں۔ جیسے بتایا گیا تھا اس سے پہلے دوستو کہ مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، تو صغیر واحد ہے کیونکہ حامد واحد ہے۔ پھر اسی طریقے سے
یہاں دیکھیں دوستو، مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوتی ہے، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوتی ہے، وہ مذکر ہے تو مذکر، پھر مؤنث ہے تو مؤنث۔ تو یہاں پہ دیکھیے ان میں سے من جملہ ان چیزوں کے یہاں پہ کتنی چیزیں پائی جا رہی۔ یہ دیکھیے مبتدا واحد ہے، خبر بھی واحد ہے یہاں پہ فی الفور، فی الوقت۔ پھر اسی طریقے سے مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے، خبر بھی مذکر ہے۔ پھر اس سے ہٹ کے بھی دوستو مبتدا اور خبر کے درمیان میں کچھ اور بھی قواعد ہیں۔ مثال کے طور پر دوستو، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مطلب اس کو پیش آتا ہے، وہ پیش کی حالت میں رہتا ہے، تو خبر بھی پیش کی حالت میں رہتی ہے۔ یہاں دیکھیں دوستو، حامدن کا جو لفظ ہے اس کو بھی پیش آ رہا ہے، پھر صغیرن کا جو لفظ ہے اس کو بھی پیش آ رہا ہے۔ تو یہ حامدن کے لفظ کو پیش کیوں آ رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے اور کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ اس صغیرن کا جو لفظ ہے اس کو کیوں پیش آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ خبر ہے، مبتدا کو بھی پیش ہوتا ہے، خبر کو بھی پیش ہوتا ہے، تو وہ یہاں پہ اس مثال میں دکھائی دے رہا۔ پھر اس سے ہٹ کر دوستو یہاں دیکھیے خبر کے سلسلے میں ایک دوسرا قاعدہ، دوسرا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں دیکھیے خبر مفرد ہوتی ہے، کبھی خبر مبتدا بھی مفرد ہوتا ہے تو خبر بھی مفرد ہوتی ہے۔ تو خبر مفرد ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں لکھا گیا ہذا فرسن، پھر اس کے بعد آگے لکھا گیا ہذانی فرسانی، پھر تیسری مثال یہاں پہ درج کی گئی ہے ہؤلاء اولادن۔ خبر مفرد ہوتی ہے کے تحت میں پھر 3 مثالیں یہاں لکھی گئی۔ بھئی ایک مثال جو پہلے درجے کی ہے وہ ہے واحد والی مثال، ہذا فرسن، ہذا کا لفظ بھی واحد، فرسن کا لفظ بھی واحد۔ اس میں دوستو ہذا کا جو لفظ ہے یہ مبتدا ہے اور فرسن کا لفظ خبر ہے، تو یہ واحد ہے، خبر واحد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو مثال آ رہی ہے دوستو ہذانی فرسانی، تو اس کے اندر ہذانی مبتدا ہے اور یہ تثنیہ ہے، تو اس کی خبر بھی تثنیہ آ چکی ہے فرسانی، مگر اس کا بھی شمار مفرد میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ ہؤلاء اولادن ہے، اس کے اندر چونکہ یہ پہلا لفظ جو ہے جمع ہے تو اس کے بعد خبر بھی اولادن کی شکل میں جمع ہے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے دوستو کہ یہ بھی مفرد ہے، یہ مثال، یہ تثنیہ والی مثال بھی مفرد ہے جس کے اندر 2 کا معنی ہے۔ پھر ہؤلاء اولادن میں یہ جو جمع کی مثال ہے یہ بھی مفرد میں آتی ہے۔ بعض وقت ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ مفرد کا مطلب تو ایک ہے، واحد۔ نہیں دوستو، یہ خیال ہمارے ذہن سے نکل جانا چاہیے۔ مفرد کا مطلب یہاں پر خاص طور پہ مرکب کا برعکس پہلو، اس کا الٹا۔ وہی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مفرد دوسرا مرکب۔ مرکب کی ضد ہے مفرد۔ مفرد کا مطلب ایسا لفظ جس کے ساتھ کوئی اور لفظ جڑا ہوا نہ ہو، جڑ کے نہ آیا ہو۔ جیسے کہ دوستو مضاف مضاف الیہ میں ہم نے پڑھا، موصوف صفت کے اندر بھی ہم پڑھے کہ اس کے اندر موصوف کے ساتھ صفت جڑ کے آتی ہے، تو یہ دونوں ملنے کے بعد یہ مفرد ہو گیا، یہ مرکب ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے مضاف مضاف الیہ میں فرس حامد، حامد کا گھوڑا، قلم رشید، رشید کا قلم، بیت محمود، محمود کا گھر، تو اس کے اندر ایک لفظ دوسرے لفظ سے بالکل مل کے آ رہا ہے، تو یہ مرکب ہے۔ مرکب کا مطلب ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ کے آئے، پھر باہم اس کا اندرونی طور پہ تعلق اور نسبت بھی ہو اس کے اندر۔ اس سے ہٹ کے جو تثنیہ کی شکل میں، جمع کی شکل میں، یہ واحد کی شکل میں جو ہوتے ہیں وہ سب مفرد کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جیسے مثال کے طور پر دوستو یہاں دیکھیں فرسن کا لفظ ہے، فرسن کا، تو فرسن گھوڑا یہ واحد ہے، پھر اس کو اتنے لفظ کو، یہ ہادہ فرسن ملا کے نہیں، یہ اتنا سا جو لفظ ہے، خبر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ہادہ مبتدا ہے، اس کے بعد جو خبر ہے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے۔ مفرد کا مطلب
مطلب کسی سے جڑی بھی نہیں رہتی، تنہا رہتی ہے، تنہا اکیلی. جیسے کہ فرسن کا لفظ یہاں پہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آیا. بیت رشیدن کی طرح رشید کا گھر جیسے ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ کے آیا ہے ویسا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ بالکل تنہا لفظ ہے. یہ ایک لفظ تنہا لفظ، یہ ہادہ مبتدا کی خبر ہے. پھر اسی طریقے سے دوستو آگے دیکھیں فرسانی. یہ جو فرسانی ہے یہ تثنیہ، اس کے اندر دو کے معنی ہے، مگر یہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. خبر جو بیان کی جا رہی یہ وہ خبر ہے جو تنہا اکیلی ہے، یہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آئی. مثال کے طور پہ حامد کے 2 گھوڑے، ایسا نہیں ہے، بس 2 گھوڑے، یہ 2 گھوڑے ہیں. ہاں البتہ دوستو یہ لفظ جب اس کے ساتھ مل کے آیا یا یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ ہو گیا مرکب. لیکن یہاں پہ دوستو سر دست یہ صرف خبر کے بارے میں گفتگو ہو رہی. پھر یہ بتانا مقصد ہے کہ خبر مفرد ہوتی ہے، یعنی مبتدا کے بعد جو لفظ ہے اس کے سلسلے میں گفتگو ہے. تو یہاں پہ بھی مفرد ہے لفظ فرسن، کیونکہ کسی کے ساتھ مل کے نہیں آیا. پھر ہادانی جو مبتدا ہے اس سے ہٹ کے اب یہ جو خبر آ رہی ہے اس کی، یہ بھی مفرد ہے کیونکہ یہ بھی کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آیا. پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ اولادن کا لفظ ہے، اولادن. ہاولائی کے بعد، ہاولائی مبتدا ہے، اس کے بعد اولادن کا جو لفظ ہے یہ بھی اکیلا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر جمع کے معنی ہے، وہ جمع کے معنی اندر ہونے سے وہ مرکب نہیں ہوتا، وہ بھی مفرد میں شمار ہوتا ہے، جمع ہے. تو واحد یہ بھی مفرد، تثنیہ یہ بھی مفرد، جمع یہ بھی مفرد. اس تناظر میں اس لحاظ سے مفرد کہ یہ کسی دوسرے کے ساتھ جڑ کے نہیں آ رہے ہیں. تو یہ بتایا گیا آپ کے سامنے ابھی کہ مبتدا کی جو خبر ہے وہ مفرد ہوتی ہے، چاہے واحد کی شکل میں ہو، تثنیہ کی شکل میں ہو یا جمع کی شکل میں ہو. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دوستو. خبر کا ایک حکم یہ بھی ہے، قاعدہ یہ ہے کہ خبر مرکب ہوتی ہے. یعنی مطلب ابھی تو بات ہوئی تھی مفرد کی، اس کا بالکل برعکس پہلو ہے مرکب ہونا. تو مرکب بھی ہوتی ہے، مطلب ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ کے جب آتا ہے تو وہ پورا کا پورا سیٹ لفظ دونوں ملا ہوا جو ہوتا ہے وہ خبر بنتا ہے. جیسے دوستو یہاں پہ ہے ذالکا، یہ مبتدا ہے، وہ ذالکا وہ بیت خالدین، خالد کا گھر ہے. تو یہ خبر ہے. یہ جو 2 لفظوں پر مشتمل یہ جو ہے نا عبارت، تو یہ خبر ہے، مگر یہ ایسی خبر ہے کہ پہلے کی طرح مفرد نہیں ہے، بلکہ بیتو کا لفظ خالدین سے ملا ہوا ہے، خالدین کا لفظ بیتون سے جڑا ہوا ہے. یعنی خالد کا گھر، 2 الفاظ ملنے کے بعد، دونوں الفاظ کے درمیان میں اندرونی تعلق قائم ہونے کے بعد، دونوں مرکب ہونے کے بعد، مل کے آنے کے بعد، پھر وہ حصہ جو ہے وہ خبر بن رہا ہے. تو یہاں پہ مبتدا جو ذالکا ہے اس کی خبر مرکب ہے، مفرد نہیں ہے. مرکب ہے اس لیے کیونکہ یہ اس سے جڑا ہوا ہے اور یہ اس سے جڑا ہوا ہے، تنہا لفظ نہیں ہے. یہ ہو گئی بات دوستو. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، خبر کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ ایک قاعدہ یہ ہے، خبر جملہ ہوتی ہے. خبر بالکل مفرد ہوتی ہے. پھر خبر مرکب بھی ہوتی ہے جس کے اندر نامکمل بات ہو، جیسے کہ بیت خالدین، یہ مرکب غیر مفید ہے، اس کے اندر بات مکمل نہیں ہوتی. بیت خالدین اگر یہ کہا جائے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے اس طرح جوڑ کے تو اس کا ترجمہ تو ہوگا خالد کا گھر. خالد کا گھر جب ہم بولیں گے تو اس کے اندر تو کوئی فائدہ مکمل ہو رہا نہیں، تو لہذا یہ مرکب تو ہے لیکن غیر مفید مرکب ہے. اس سے ہٹ کر ایک بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، بھئی اس جگہ جو قانون اور قاعدہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کے دونوں قاعدوں کے برخلاف یہ جو ہے اس کے اندر مبتدا کے بعد جو مرکب آ رہا ہے، جیسے الولد مبتدا ہے، جملے کا پہلا لفظ اسم ہے تو لہذا وہ مبتدا ہے. پھر اتنا سارا لفظ، اتنے سارے الفاظ، یذهب الى المدرسة،
اس کے اندر دوستو ایک لفظ دوسرے لفظ سے جڑا ہوا تو ہے، مفرد تو نہیں بول سکتے، اور ایسا جڑا ہوا ہے کہ اس کے اندر خود مکمل فائدہ ہو رہا ہے، جا رہا ہے وہ مدرسے کی طرف، وہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے، یہ مکمل فائدہ دینے والا جملہ ہے، یہ مرکب ہے۔ تو یہ چونکہ ایک مکمل مستقل طور پہ جملہ ہے، اس کے اندر چونکہ فائدہ بھی ہو رہا ہے، اتنے سے جملے میں بھی فائدہ ہو رہا ہے، وہ جا رہا ہے مدرسے کی طرف، تو یہ تو مکمل جملہ ہو گیا۔ مبتدا کی جو خبر ہے وہ مکمل ایک جملہ ہے، یعنی فائدہ مند مرکب ہے۔ تو دوستو آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، پھر خبر مرکب ہوتی ہے، پھر وہی خبر مکمل ایک جملہ ہوتی ہے، فائدہ مند کلام ہوتی ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر یہ بتایا گیا آپ کے سامنے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے۔ نکیرہ ہوتی ہے کا مطلب اکثر نکیرہ ہوتی ہے، بھائی اکثر نکیرہ ہوتی ہے، بہت کم خبر معرفہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال خبر کا قانون معلوم ہوا نکیرہ کی صورت میں، پھر مفرد اور مرکب اور جملہ کی صورت میں۔ تو یہ خبر کے مختصر سے احکام اور قواعد آپ کے سامنے رکھے گئے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر آگے نئی آنے والی کلاس میں نئے قاعدوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علمی خیرات سے مالا مال فرمائے۔